ایک کمزور جسم پر ذبح کرنے والے انداز سے حملہ کرنا۔ یہ بلیڈ رؤف حسن صاحب کے چہرے پر نہیں، ہر اس چہرے پر لگایا گیا جو آزادی سے بات کرتا ہے۔ رؤف حسن صاحب نے آج پریس کانفرنس میں تباہی مچا دی۔ رؤف حسن صاحب کے ساتھ جو واقعہ ہوا، رؤف حسن صاحب نے خود پریس کانفرنس میں وہ واقعہ سنا دیا۔ بتا رہے تھے کہ اس واقعے سے ایک دن پہلے بھی مجھے 3-4 لوگ ملے تھے، مجھے دھمکی دی، مجھے مارنے کی کوشش بھی کی، لیکن میں جا کے اپنی گاڑی میں بیٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں نے اس کو نوٹ نہیں کیا، اور اس دن کا جو واقعہ ہے، اس دن جب وہ میرے سامنے آئے تو مجھے کہہ رہے تھے کہ ہم اب کے پیچھے گھوم رہے ہیں، اب ہمیں مل نہیں رہے تھے۔ انہوں نے مجھ پر بلیڈ سے مارنے کی کوشش کی، لیکن وہ بلیڈ جو تھی گردن کی بجائے چہرے پر لگ گئی۔ ہمارے پارٹی کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، اگر میں بیان کروں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جائے گی۔ کیوں کر رہے ہو؟ کس قانون کے تحت کر رہے ہو؟ مجھے جا کر بتائیں، میں آ جاؤں گا، مجھے گولی مار دے لیکن میں جھکوں گا نہیں۔ آپ مار سکتے ہیں لیکن جھکا نہیں سکتے۔ اور دوسری سب سے اہم بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر کو پولیس اہلکاروں نے قبضے میں لیا ہے۔ وہاں کے جو مرکزی دروازے ہیں ان کو بند کر دیا ہے، نہ کوئی اندر آ سکتا ہے اور نہ کوئی باہر جا سکتا ہے۔ یہ ساری صورتحال اس وقت ڈیولپ ہوئی جب حماد اظہر کی یہاں موجودگی کو میڈیا پر رپورٹ کیا گیا، اور جیسے ہی حماد اظہر یہاں سے نکلے تو اس کے فوراً بعد پولیس اہلکار یہاں پہنچے۔ جمع تلاشی کا جو کام ہے وہ جاری ہے، اور شاید پولیس حکام کو یہ شبہ ہے کہ حماد اظہر اندر موجود ہو سکتے ہیں، اس لیے ساری تلاشی لی جا رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر وہ کہیں سے انہیں مل سکے تو وہ لے کے جائیں گے۔ رؤف حسن صاحب سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ یونین حکام کے ہوتے ہوئے پولیس اہلکاروں کا یہاں پہ آنا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ رؤف حسن نے جواب میں کہا، شرم شرم شرم، بے شرمی کی انتہا ہوتی ہے۔ یہ جو پولیس کے اہلکار جو ہیں بغیر کسی کے اجازت کے انہوں نے کمرے کی تلاشی لینی شروع کی۔ میرا خیال ہے یہ حماد اظہر کی تلاشی کر رہے تھے اور وہ تو وہاں موجود نہیں تھا، اور ہم نے ان سے سرچ وارنٹ مانگا تو کہتے ہیں کہ آپ ہوتے کون ہیں سرچ وارنٹ مانگنے والے؟ میں سی سی پی ہوں اور میں جہاں چاہوں جس وقت چاہوں بغیر کسی کی اجازت جا سکتا ہوں، اب کچھ ڈیمانڈ ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ حال ہے اس ملک میں پولیس گردی کا۔ اب چاہیے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں وہ کم از کم ان لوگوں کو سنبھالے پہلے، کیونکہ اس کے بعد جب یونائٹڈ نیشنز کی ٹیم باہر جانا چاہ رہی تھی، کیونکہ انہوں نے ہماری دفتر کو گھیرا ہوا ہے تو ان کو باہر نہیں نکلنے دے رہے تھے، تو وہ سب کچھ یہ وٹنس کر کے گئے ہیں۔ یہ ہماری وجہ سے نہیں بلکہ پولیس کے اپنے کانٹیکٹ کی وجہ سے انہوں نے وٹنس کیا ہے کہ یہاں پولیس گردی کس چیز کا نام ہے، کس طرح سے پولیس جو ہے وہ آئین اور قانون کے خلاف ورزی کر کے وہ کام کرتی ہے۔